الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ حامیم السجدہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استقامت۔ استقامت کے معنی ہے ڈٹ جانا، جم جانا، جس چیز کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے اسے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا، اور یہ دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ استقامت یہ لفظ بنا ہے قاف واو میم سے، اور اس کے لغوی معنی میں ڈٹ جانا، جم جانا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ اصطلاحی معنی میں استقامت دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ یعنی یہ ایک ایسی روش ہے کہ جو اگر زندگی بھر اختیار کیے رکھو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی صحیح مسلم میں آیا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، غلوب نہ کرو، اور استقامت اختیار کرو، اور جان لو کہ کوئی تم میں سے محض اپنے عمل سے نجات نہ پا سکے گا۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی جو گویا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے دین پر ڈٹے رہنے کا اور جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر استقامت، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے استقامت ظاہری، اور اس استقامت ظاہری کا تقاضا ہے عبادت رب۔ اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بندے ہونے کے ناطے یہ اس کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کریں، یعنی کمال شوق اور محبت کے ساتھ اس کی ہر حکم کی اطاعت کرنا، یہ اس استقامت ظاہری کا پہلا تقاضا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ عبادت رب، یہ اللہ کی مان کر چلنا شوق اور محبت کے جذبے کے ساتھ کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، پوری زندگی کمال شوق و محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی میں بسر کرنا، یہ استقامت ظاہری کا پہلا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس استقامت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی مرضی کو جاری اور ساری کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہ صرف یہ کہ انسان اپنے وجود کے اوپر، بلکہ جہاں پر بھی اس کا بس چلتا ہے، جس کے لیے دین میں اصطلاح ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نیکی کو جاری و ساری کرنے کے لیے سر دھڑ کی کوشش کرنا، اور جہاں انسان کا اختیار نہ ہو وہاں نیکی کے لیے مشورہ دینا۔ تو یہ نیکی، اس پر خود عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر جاری و ساری کرنے کی بھرپور کوشش کرنا بھی اس استقامت ظاہری کا دوسرا تقاضا ہے۔ استقامت ظاہری کا تیسرا تقاضا ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ نہ صرف خود برائی سے بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ اور نہی عن المنکر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنی قوت بازو سے بدل ڈالے، اور اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اسے زبان سے روکے، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ کم از کم دل میں بنا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے برائی سے نفرت کا کم از کم تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان برائی پر اپنی موجودگی گوارا نہ کرے، وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لے، اگر اس سے پہلے کے 2 درجے اس کے لیے ممکن نہیں ہیں۔ استقامت باطنی کے حوالے سے اس کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ راضی و رضائے رب رہنا،
اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، اسے دل جان سے قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شے کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی، جو اس نے چاہا وہ ہوا اور جو اس نے چاہا وہ کیا۔ کیونکہ اگر یعنی یہ جو عربی میں لفظ لو کہتے ہیں اس کو، یہ کلمہ لو تفتح عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پہلے تو انسان جائز اسباب بھرپور طریقے سے اختیار کرے، لیکن پھر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس پر راضی رہنا اور اس کے بارے میں اگر مگر کا شکار نہ ہونا۔ جسے شاعر نے کہا ہے کہ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کہتا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ تو تسلیم و رضا کی کیفیت انسان کو اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ استقامت باطنی کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اس استقامت باطنی کا اگلا تقاضا ہے اللہ کا شکر عطا کرنا، ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنا اور اس پر اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا کڑا ہے۔ اور یہ بندہ مومن کی کیفیات صبر اور شکر کے درمیان ہی رہنی چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر اسے نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہر حال میں بندہ مومن جو ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے معاملہ خیر کا اور بہتری کا ہی ہے۔ شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ جو نعمتیں حاصل ہیں وہ موجود رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں، بلکہ ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس وقت بھی بندہ مومن کا معاملہ صبر والا ہوتا ہے، وہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، اور اس اعتبار سے جو بھی اسے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اسے اپنی کوشش، اپنی محنت اور اسباب کا نتیجہ نہیں بلکہ محض اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اور جب اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے تو پھر اس پر اسے کوئی فخر اور غرور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا سر اور زیادہ شکر سے جھکتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو درخت جتنا زیادہ پھلا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے استقامت باطنی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھے، اس پر کوئی فخر نہ کرے، کوئی غرور نہ کرے، کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی تعجب اور کوئی عجب نہیں ہونا چاہیے۔ استقامت باطنی کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ مخافت اللہ، یعنی صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ جیسا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی یہ اللہ کا خوف ہے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم استقامت کے بارے میں یہ باتیں سمجھیں کہ استقامت ظاہری کے تقاضے کیا ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ صرف اپنے اوپر جاری و ساری کرنا ہے بلکہ پورے معاشرے میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف، اور اللہ کی نافرمانیوں کو اپنی ذات میں بھی روکنا ہے اور دوسروں کے اندر بھی روکنے کی کوشش کرنا، نہی عن المنکر۔ استقامت باطنی کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں سمجھی کہ راضی و رضائے رب رہنا اور ہر نعمت کو اللہ کی عطا اور اللہ ہی کا فضل سمجھنا اور اس پر اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے۔ انسان کو صرف اور صرف اللہ کی خشیت اختیار کرنی ہے، اور جیسا کہ اس حوالے سے بات آئی تھی تو راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے۔ اور سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے
تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لے کہ سب لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کائنات میں واحد ہستی جو کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، ان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کے آڑے آنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی تکلیف کا، کسی پریشانی کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے انسان کو صرف اور صرف اس کائنات میں اسی کا خوف، اسی کی خشیت، اسی کی ناراضگی سے ڈرنا اور بچنا، یہی تقویٰ کا تقاضا بھی ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ استقامت باطنی کا اگلا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم استقامت کے بارے میں کچھ باتیں اور سمجھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire، ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3، کتاب السلام، باب نمبر 914، حدیث نمبر 5422۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو استقامت کے حوالے سے چل رہی تھی اور اس میں ہم نے یہ باتیں سمجھی کہ استقامت ظاہری کے تقاضے کیا ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ صرف اپنے اوپر جاری و ساری کرنا ہے بلکہ پورے معاشرے میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف، اور اللہ کی نافرمانیوں کو اپنی ذات میں بھی روکنا ہے
اور دوسروں کے اندر بھی روکنے کی کوشش کرنا نہیں عن المنکر۔ استقامت باطنی کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں سمجھی کہ راضی و رضائے رب رہنا اور ہر نعمت کو اللہ کی عطا اور اللہ ہی کا فضل سمجھنا اور اس پر اطرانہ نہیں، فخر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے مخافت اللہ، آخری بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کا خوف انسان کو صرف اور صرف اللہ کی خشیت اختیار کرنی ہے۔ اور جیسا کہ اس حوالے سے بات آئی تھی تو راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے۔ اور سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لے کہ سب لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کائنات میں واحد ہستی جو کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، ان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کے آڑے آنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی تکلیف کا، کسی پریشانی کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے انسان کو صرف اور صرف اس کائنات میں اسی کا خوف، اسی کی خشیت، اسی کی ناراضگی سے ڈرنا اور بچنا، یہی تقویٰ کا تقاضا بھی ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ استقامت باطنی کا اگلا تقاضا ہے۔ اس کے بعد توکل علی اللہ، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، اسی سے امید رکھنا، اسی سے ساری توقعات وابستہ رکھنا، جیسا کہ کہا گیا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، سورہ تغابن کے اندر فرمایا کہ حقیقی ایمان والوں کو صرف اللہ پر ہی توکل اور اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کی تمام امیدیں اور تمام توقعات اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اس کا بھروسہ اپنی محنت، اپنی ذہانت، اپنے اسباب، اپنی کوشش، اپنی منصوبہ بندی اور اپنی صلاحیتوں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے اندر تاثیر صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی کوشش اور محنت نتیجہ خیز اسی وقت ہوتی ہے جب کہ اللہ چاہتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہی فاعل حقیقی ہے۔ اصل جس کے حکم سے کوئی کائم پایا تکمیل کو پہنچتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کائنات میں اللہ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ بندہ صرف کسی کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ کام پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن اور اللہ کی اجازت نہ ہو۔ انسان کاسب اعمال ضرور ہے لیکن خالق اعمال اللہ کی ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صافات آیت نمبر 96 میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے تم سب کو تخلیق فرمایا اور جو عمل تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اشیاء کے اندر تاثیر اس کے حکم سے ہے، جب وہ چاہتا ہے یہ سارے کے سارے مادی قوانین ان کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی کا کام اپنے سطح کو برقرار رکھنا ہے لیکن اسی وقت تک جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اجازت یہ ہوتی ہے کہ پانی سطح برقرار نہ رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پانی کی سطح پر عصا مارتے ہیں تو پانی دونوں سائڈوں پر جا کر پہاڑوں کی طرح اونچا کھڑا ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو خشکی میں راستہ دے دیتا ہے، بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طریقے سے آگ کا کام جلانا ہے لیکن وہ کس کے حکم سے جلاتی ہے؟ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، تو اس وقت جو ہے وہی آگ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اصل چیزوں میں تاثیر صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ اسباب اللہ کے پابند ہیں، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، یعنی اسباب
کہ بغیر بھی اللہ جب چاہے ہر کام کر سکتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی لمیٹیشن اور کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اس توکل علی اللہ کی بڑی عمدہ مثالیں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اور غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے، اس وقت جب کہ دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی، اور اس وقت انہوں نے ایک عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں پا لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے، اس لیے ہمیں کسی اور کا خوف، کسی اور کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے دشمن جو ہے وہاں سے الٹے پاؤں واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر چڑھا چلا آ رہا ہے، اس کیفیت میں جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام جو مجسم یقین، انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب جو ہے ہمیں راستہ دے گا، وہ ہمارے لیے اس بظاہر جو ہے جو ہمارے لیے ایک رکاوٹ ہے اس کو بھی دور فرمائے گا۔ توکل کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بہت ہی اللہ کا مضبوط ترین سہارا جو ہے اس کو تھام لیتا ہے، اور اسی لیے سورہ طلاق میں کہا گیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، یہ سورہ آل عمران میں جبکہ غزوہ احد میں اہل ایمان کے لیے مشکل مرحلہ تھا اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں، فَخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرو، فَزَادَهُمْ ایمانا، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ گویا کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے خدا میرے لیے ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت نہ کی جائے، اسباب، جائز اسباب مہیا نہ کیے جائیں اور بغیر اسباب فراہم کیے ہوئے اللہ کو آزمایا جائے، بلکہ توکل کے اصل معنی یہ ہے کہ اسباب کو بھرپور طریقے سے اختیار کرتے ہوئے نتیجے کی توقع صرف مسبب الاسباب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھی جائے۔ استقامت باطنی کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ اپنا معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 میں مومن آل فرعون کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ کارساز ما بفکر کار ما، فکر ما در کار ما آزار ما، ہمارا کارساز ہمارے مسائل کے حل کا دھیان رکھتا ہے، ہمارا بذات خود اپنے مسائل کے حل کے بارے میں فکر مند ہونا تو ہمیں پریشان کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، استقامت کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ باتیں آئیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی فرمان بھی ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھے ایک بات بتا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، مستقل مزاجی کے ساتھ آخری سانس تک جس حق کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ، کوئی تشدد، کوئی طنز و استہزاء انسان کو اس راستے سے ہٹا نہ سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اس کے لیے مسلسل کوشش بھی کرنی چاہیے، استقامت ظاہری اور استقامت باطنی دونوں پہلوؤں کو جن کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔